شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ عز و جل تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے، پھر تم اس کی بارگاہ میں دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ نیکی کی دعوت ترک کرنے کا نقصان۔ مذکورہ حدیث پاک میں اس بات کا بیان ہے کہ لوگ جب تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے اس وقت تک عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے، لیکن جب اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوتاہی برتی جائے گی تو پھر سب اللہ عز و جل کے قہر میں مبتلا ہوں گے اور ہر خاص و عام اس عذاب کی لپیٹ میں آئے گا، اور ایسے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی کام نہ آئے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری سے پہلو تہی کتنا بڑا جرم ہے، اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید ہے، یعنی جب تک تم اپنی کوتاہی کا ازالہ نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے تو تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث میں امر بالمعروف کا ذکر بھی قسم اور تاکیدی صیغوں کے ساتھ ہوا، اور عذاب کے ذکر کے لیے بھی تاکیدی صیغہ استعمال کیا گیا، اور اس کی اہمیت اور عدم بجا آوری کی صورت میں عذاب کے یقینی ہونے کا اشارہ ہے۔ برائی کی نحوست کا عام ہونا۔ مذکورہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ بھلائی کا حکم نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کی صورت میں عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر اس وقت دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، یہ عذاب حکمرانوں کے ظلم یا دشمن مسلط ہونے پر یا پھر دیگر مصائب و آلام نازل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، اور پھر اس وقت دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حکمت الہی ہے کہ اس نے تمہاری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی کوتاہی کے بدلے میں اس عذاب کو مقرر فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات پر دلیل ہے کہ جب برائی سے منع نہیں کیا جاتا تو اس کی نحوست عام ہو جاتی ہے، اور اس کا عذاب گناہ کرنے اور نہ کرنے والوں سب کو پہنچتا ہے۔ اسی باب میں ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث پاک گزری ہے۔ اس میں بھی اس بات کا بیان تھا کہ نیکی کی دعوت ترک کرنے کی صورت میں صالحین کی موجودگی میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر لوگ اپنی استطاعت کے مطابق نہیں عن المنکر کرتے رہیں تو پھر ان کا یہ عمل اس عذاب کو دور کرنے والا ہے۔ نیکی کی دعوت ہرگز ترک نہ کیجیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو اس سے ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ انسان کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی ہو، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس تکلیف سے نجات طلب کرتا ہے، اور دعا کے قبول ہوتے ہی وہ اس پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن نیکی کی دعوت ترک کرنے اور برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ دعا سے بھی نہیں ٹلتا۔ اس لیے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ انسان پر آنے والی تکالیف اور مصائب دعا سے ٹل جاتے ہیں، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے سے جو عذاب آتا ہے وہ دعا سے بھی نہیں ٹلتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے جیسے اہم فریضے کی ہمیشہ ادائیگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے ترک کرنے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔